اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو، سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین کرام، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل پر ہم تاریخ پاکستان کی، تحریک جدوجہد آزادی کی، تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں۔ تحریک آزادی کی اس تقسیم ہند کی تاریخ، وہ دو قومی نظریے کی تاریخ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تحریک آزادی کی وہ تاریخ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جس تاریخ کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کی وجہ کیا بنی، کس وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں نے اس تحریک آزادی میں حصہ لیتے ہوئے اپنے حصے کی ریاست مانگی، اور کن وجوہات کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی علیحدہ مسلم ریاست کے لیے جدوجہد کی۔ آج بھی ہم گزشتہ ویڈیوز کی طرح تحریک آزادی کی ایک اور خاتون رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی خاتون رہنما جنہوں نے تحریک آزادی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق، تحریک آزادی کے نظریے کے مطابق آگے بڑھ کر جدوجہد کی۔ ایک ایسی رہنما جنہوں نے خاتون ہونے کے باوجود بھی نڈر اور بہادری سے تحریک آزادی میں کردار ادا کیا۔ آج ہم تحریک آزادی کی جن خاتون رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، جن کی تاریخ آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں، ان کا نام بیگم جہاں آرا شاہ نواز ہے۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز تحریک آزادی کی ایک بہترین اور سرگرم رکن تھیں۔ جہاں آرا شاہ نواز 7 اپریل 1896 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ آپ بر صغیر کی سیاسی اور سماجی شخصیت میاں محمد شفیق کی دختر تھیں۔ آپ کے والد میاں محمد شفیق روشن خیال شخصیت تھے، اس لیے آپ نے اپنی بیٹی جہاں آرا کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کی والدہ امیر النساء بھی خواتین کی تعلیم اور ترقی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد کوئن کالج میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے اپنے تعلیمی ادوار میں ہی اسی کالج سے اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1914 میں آپ سر شاہ نواز سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئیں۔ سر شاہ نواز بھی تحریک آزادی کے مرکزی اور اہم رہنما تھے۔ آپ نے متحدہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیے۔ بیگم جہاں آرا نے اپنی ابتدائی عمر میں ہی سماجی کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز کو آل انڈیا اسمبلی کی پہلی خاتون ممبر بننے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے 1935 میں لیگ آف نیشنز اور مزدوروں کی بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ آپ 1935 میں لاہور میں سماجی اصلاحات کی کانفرنس میں نائب صدر منتخب ہوئیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے 3 بار گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شرکت کی۔ جہاں آرا بیگم 1941 میں قومی دفاعی کونسل کی رکن منتخب ہوئیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز 1943 سے لے کر 1945 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کی شعبہ اطلاعات کی جوائنٹ سیکرٹری رہیں۔ کچھ عرصے بعد بیگم جہاں آرا شاہ نواز اسی شعبہ خواتین کی سربراہ بھی منتخب ہوئیں، اور اس کے بعد 1946 میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز پنجاب اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1947 میں آپ نے جدوجہد آزادی کے لیے قید کی صحبت بھی برداشت کی۔ قیام پاکستان کے بعد بیگم جہاں آرا شاہ نواز پاکستان کی مرکزی مجلس دستور ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ آپ کے والد میاں محمد شفیق نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی رکن تھے، بلکہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا نام بھی تجویز کیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی بانی رکن بھی ہیں اور ساتھ میں نائب صدر بھی رہیں۔ آپ 1955 سے لے کر 1961 تک مغربی پاکستان کی رکن اسمبلی بھی رہیں۔ پھر وہ دن آیا جب 27 نومبر 1979 کو آپ لاہور میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کی تدفین باغبان پورہ آپ کے خاندانی قبرستان میں آپ کے خاوند سر شاہ نواز کے پہلو میں کی گئی۔ آپ نے تحریک پاکستان کی خواتین کو منظم کرنے میں، انہیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اس پاکستان کو بنانے کے لیے، اس تحریک میں شامل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تحریک آزادی میں کردار ادا کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت آگے بڑھتے ہوئے خواتین کو منظم کیا، اور آپ نے خاتون ہونے کے باوجود بھی بڑی بہادری سے اور نڈر انداز میں تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں نہ صرف مرد ارکان نے بلکہ خواتین نے بھی بھرپور اور بہترین کردار ادا کیا۔ اس لیے ہم نہ صرف مرد ارکان کے بارے میں بلکہ خواتین ارکان کے بارے میں بھی اس تاریخ کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جس تاریخ میں تحریک پاکستان کی جدوجہد کا ایک ایک باب لکھا ہے۔ تحریک آزادی کی تاریخ کی اس کتاب کے تمام اوراق آپ کے سامنے پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تاریخ کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحریک آزادی میں کردار ادا کرنے والے تمام رہنماؤں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، تمام رہنماؤں نے مل کر تحریک پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی خدمات سے، اپنی جدوجہد سے، انتھک محنت سے یہ پیارا پاکستان بنایا، اور اسی لیے ہم تحریک پاکستان کی تمام تاریخ بالخصوص نسل نو کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انہیں اس بات کا ادراک ہو سکے کہ یہ تحریک پاکستان بڑی محنت اور جدوجہد سے جاری رہی۔ اور اس تحریک پاکستان میں مسلمان رہنماؤں نے بڑی محنت سے جدوجہد کر کے یہ پاکستان حاصل کیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔